اور یہاں پر ایک بات آج کل کے حالات کے حساب سے بھی عرض کر دوں کہ ہمارے بزرگوں نے قرآن کی خاطر اپنی جانیں دی ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے جانیں دی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جانیں دی ہیں، بلکہ قرآن کی تلاوت بلکہ جان دینے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو پیغام ہے ان بکواس کرنے والوں، ان گستاخوں کے لیے، ان لعینوں، ان مردودوں کے لیے، ان جہنم کے کتوں کے لیے، خنزیر کی اولادوں کے لیے جو قرآن پاک کی گستاخی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کو ختم کر دیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تم کیا مٹا سکتے ہو قرآن کو؟ قرآن کا آج تک کوئی ایک زبر زیر پیش کو نہ مٹا سکا، ایک حرف کو نہ مٹا سکا۔ تم قرآن کو ختم کرنے کی بات کرتے ہو، قرآن پاک کی گستاخیاں کرتے ہو۔ اندلس اسپین کے اندر قرآن پاک رکھنے پر پابندی لگا دی گئی، قرآن پاک پڑھنے پر پابندی لگا دی گئی، لیکن اس کے باوجود سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، اس کے باوجود آج بھی وہاں پر حافظ قرآن بچے موجود ہیں۔ ہاں بعض لوگوں نے کیا کیا، یہاں سے گئے چھپا کر قرآن پاک کے نسخہ لے کر کے اسپین، اور وہاں کے بچوں کو انہوں نے قرآن پاک دیا کہ پڑھیے، وہ نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن بند کر کے ویسے ان کو پڑھنے کا فوراً پڑھنے لگ گئے۔ قرآن نہیں تھا، ارے قرآن پاک کی جلد نہیں تھی نا، لیکن قرآن ان کے سینے میں اب بھی موجود ہے۔ نسل در نسل وہ بچے اب بھی قرآن پاک حفظ کرتے آ رہے ہیں۔ تم کیسے قرآن کو مٹانے کی کوشش کر سکتے ہو؟ ارے تم نے قرآن کو مٹانے کی کوشش کی ہے، تم خود مٹ جاؤ گے، قرآن نہیں مٹے گا۔ اور ہاں یہ بات یاد رکھیے، ان کا ایسا انجام ہوگا، ان بدکاروں کا، ان گستاخوں کا، ان جہنم کے کتوں کا، کہ دنیا کے لیے عبرت بن جائیں گے، ایسا انجام ہوگا۔ اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے، ہمارے لیے بھی درس ہے۔ ہم قرآن پاک کی اس گستاخی پر ظاہر بات ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ اس میں جوش میں آئے، جذبات میں آئے، آتا ہے جذبات میں آنا چاہیے، لیکن یہ بھی تو غور طلب بات ہے کہ ان کو قرآن نصیب نہیں ہوا، ان کو قرآن ملا نہیں ہے، وہ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، وہ تو غیر مسلم ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، قرآن ہمیں عطا کیا گیا ہے، ہمارے لیے نازل ہوا ہے، ہم پڑھتے کتنا ہیں، ہم سمجھتے کتنا ہیں۔ اور یہ جو وقت آیا ہے یہ اسی بنیاد پر آیا ہے کہ انہوں نے ہمیں قرآن کی تعلیمات سے اتنا دور کر دیا ہے کہ آج وہ اس جرت کو کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ہماری ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں، ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے، قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر، اس کے احکام کا پتہ ہو۔ اچھا یہ تو دور کی بات، ہم قرآن پاک پڑھتے نہیں ہیں، اور پڑھتے تھے تو تب ہوں جو قرآن پاک صحیح آتا ہو، پڑھنا ہی آتا ہو، ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنا ہی نہیں آتا۔ تو اس لیے ہم بھی اپنے اوپر غور کریں، ہم بھی غور کریں، ہم ان کے لیے احتجاج، ان کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں، کرنا چاہیے، پرامن طریقے سے جو کر سکتے ہو کرنا چاہیے، جو صحیح طریقے سے شریعت کے دائرے کے مطابق کر سکتے ہو کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ قرآن کے احکام کو بھی سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن پاک پڑھنا چاہیے اور قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔